بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر کی سلیس اردو پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادبا نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ عزیز طالبات، عبارت پڑھنے کے بعد حوالہ متن لکھتے ہیں۔ حوالہ متن میں مضمون کا نام ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ نمبر 2 پہ لکھیں گے مصنف کا نام ڈاکٹر وحید قریشی۔ اس کے بعد ہم نے کم سے کم 4 الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، جسے آپ حل لغت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں کثرت، زیادتی یا تعداد میں زیادہ ہونا، سبب، وجہ، شعراء شاعر کی جمع، ادبا ادیب کی جمع، تخلیقی جوہر نئی چیز بنانے یا لکھنے کی صلاحیت، فراہم کرنا، مہیا کرنا، محض، صرف، تہذیب، رہن سہن۔ کم سے کم 4 الفاظ کے معنی بیٹا آپ نے لازماً لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آئیے تشریح کی طرف۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ مصنف اس تشریح طلب پیراگراف میں عید الفطر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اردو غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، پہلی رات کا چاند اور محبوب کے ابرو، محبوب سے عید کے دن کی ملاقاتیں وغیرہ اور ایسے ہی عید سے متعلق مضامین بیان کیے جاتے رہے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری کی حدیں پھیلیں اور نظم نگاری کے رجحان میں اضافہ ہوا تو عید سے متعلق مضامین کو بیان کرنے کے اشاراتی اور علامتی ممکنات زیادہ نمایاں ہوئے، یعنی اشاروں اور علامتوں میں شاعری کا اضافہ ہوا۔ 1857 میں اردو شاعری کو قومی احساسات کی نمائندگی کا ذریعہ بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کے افکار کے نقوش اور مظاہرے نے اردو ادب میں اسلامی قدروں اور روایتوں کی حمایت کے عمل کو سخت سے سخت کر دیا۔ عید الفطر پر لکھی جانے والی نظموں کی تعداد میں اضافہ کی وجہ بھی یہی ہے۔ اردو شاعروں اور ادیبوں نے لکھنے لکھانے سے متعلق افکار کا مواد پیش کیا تو عید سے متعلق مضمون کئی قسموں میں بٹ گیا۔